وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 5۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ کیا ہم نے اپنے رب سے انکار کر دیا ہے؟ دوسرا، کیا ہم نے رب کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ کفار کے انکار پر تعجب کریں تو ان کا یہ کہنا عجیب تر ہے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے، اور یہی لوگ اہل جہنم ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 5 کا مطالعہ جاری ہے، اور لفظی ترجمہ وَإِن تعجب، اگر تم تعجب کرو تو تعجب کے قابل یہ بات ہے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کا یہ کہنا اِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور ان کی گردنوں میں طوق ہے، اولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین اکرام، جزائے اعمال جو ہے وہ حق ہے، اس کا شک کرنے والا کافر ہے، منکر ہے، کافر ہے، منکر۔ اور جو جزائے اعمال سے انکار کرتا ہے سامعین اکرام، تو یعنی وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار کرنے والا ہے، بہت بڑا خسارہ۔ دنیا کے خسارے تو کوئی معنی نہیں رکھتے اس خسارے کے سامنے، کیونکہ دنیا میں جو بھی نقصان انسان کا ہو جاتا ہے، موت جو ہے اس کی تلافی کر دیتی ہے۔ صحت خراب ہوتی ہے تو
بس موت جو ہے وہ بیماری سے نجات دے دیتی ہے، یا جو بھی مشکلات آتی ہیں یا جو بھی حادثہ رونما ہوتا ہے، لیکن اگر انسان منتقل ہو جائے دوسرے عالم میں اور وہاں یہ ایمان کی دولت نہ لے کے جائے تو پھر بہت بڑا خسارہ ہے۔ یعنی کافر کے مقابلے میں یہاں ایمان ہے، اولئک الذین کفروا بربہم، یعنی جو کافر ہے، انکار کرتا ہے رد عمل سے، جزائے اعمال سے، روز قیامت سے، تو یہ کافر ہے اور یہ بہت بڑے نقصان کا یہ اپنے آپ کو باعث بنانے والا ہے، اور یہ آگ میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، ہم فیہا خالدون۔ بہرحال یہ آیت جو ہے سامعین کرام، کل ہم نے اس پہ کچھ بات کی تھی، اور جو گزشتہ سبق ہے، اور آج بھی اذا کننا ترابا، یعنی ایک تو کافر جو ہے وہ جزائے اعمال سے بے خبر ہے، اور یہ اس پہ ہم نے کل کافی اس پہ بات کی تھی کہ قیامت جو ہے وہ عقلاً ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، جزائے اعمال یا رد عمل، عمل کا رد عمل یہ عقل سے ثابت ہے، سب لوگ اسے مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسانی فصل اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس کی جو کٹائی ہے وہ روز قیامت ہے۔ ان یوم الفصل کان میقات، یوم الفصل کٹائی کا دن، جس دن کٹائی ہوگی، فیصلے کا دن۔ تو روز جزا جو ہے سامعین اکرام، یہ تو انسان تھوڑی سی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ تھوڑی سی اگر سمجھ بوجھ سے انسان کام لے اور عقل استعمال کرے تو توحید، رسالت اور آخرت یہ دنیا میں جاری و ساری ہے۔ توحید بالکل جاری ہے، کائنات میں توحید جو ہے جاری ہے، ایک ہستی ہے، منتظم ایک ہستی ہے سامعین اکرام، دو نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ سب مخلوقات نے ایک ہستی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، ایک ہستی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، ایک ہستی کے سامنے تمام مخلوقات سجدہ ریز ہے، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی۔ تو انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بدرجہ اولا فضیلت رکھتی ہے تمام مخلوقات پہ، یہ بدرجہ اولا مستحق ہے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او کما قال، اس کے سامنے سرنگو ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو انسان تو بدرجہ اولا، کیونکہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ کائنات اس کے زیر استعمال ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، بدرجہ اولا یہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے، سجدہ ریز۔ حقیقی سجدہ تو یہی ہے سامعین اکرام۔ وہ شعر آپ کو یاد ہوگا نا کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ایک سجدہ کرنا چاہیے، یہ ایک سجدہ جو ہے یہی، اسی میں انسان کی کامیابی ہے سامعین کرام۔ انسان کی کامیابی، فلاح، نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے یہ سر جھکا دے۔ یہ عقلی تقاضا بھی ہے، عقلی تقاضا بھی ہے۔ کہہ دے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک لا شریک لک۔ کہہ دے، یہاں ضروری نہیں ہے کہ حج پہ جا کے کہیں، یہاں آپ کہہ دیں کہ لبیک اللہ۔ جنہوں نے حج نہیں بھی کیا، جن کی طاقت نہیں بھی ہے، یہ ترانہ پڑھ لیں، لبیک کا ترانہ پڑھ لیں، ہر روز لبیک کہیں، اپنے ہر عمل سے لبیک کہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔
ضروری تو نہیں ہے، وہ حج تو صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے، اور یہ لبیک جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ لبیک کہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو اس نے تو اقرار کیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہر انسان پہ لازم ہے۔ مسلمان نے تو لبیک کہہ دیا ہے اپنے زبان سے اور اپنے عمل سے، جو حقیقی مسلمان ہیں انہوں نے۔ یہ تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اور تھوڑا سا برا نہ سمجھے، یہ پیدائشی مسلمانی جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو اپنے دین کو سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ لبیک کہنے کو ہم تیار ہیں۔ سامعین کرام، آپ دیکھ لیں نا، لبیک ہم کہتے ہیں اپنی خواہشات نفس کو، جو خواہش آتی ہے کل یہ کھانا کھائیں گے، لبیک، یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ ہاف سلیو پہننی ہے، اور لبیک خواتین کہتی ہیں لبیک۔ فیشن آ گیا کہ سلیو لیس پہنو، خواتین کہتی ہیں کہ لبیک۔ فیشن آ گیا کہ چست پاجامے پہنو، چست کپڑے پہنو جس میں تمہارے جسمانی اعضاء خوب نظر آئیں، خواتین کہتی ہیں لبیک۔ ہر چیز پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں لبیک کس پہ، ہر ایک آدمی لبیک کہہ رہا ہے۔ سود ہے، سود کھاؤ، سودی نظام رکھو، حکومت کہتی ہے لبیک۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ لبیک۔ پروفٹ، نام بدل لیں، پروفٹ بھئی اتنا پروفٹ، وہ بینک اتنا پروفٹ دے رہا ہے، لبیک، ٹھیک ہے بھئی۔ آپ دیکھیں تمام اداروں میں جس کا جہاں جی لگتا ہے، جہاں بس چلتا ہے، وہ قومی خزانے کو لوٹتا ہے، کہتا ہے لبیک، یہ تو میری اپنی چیز ہے۔ پھر جو سائلین آتے ہیں ان کی جیبوں، ان کا کام پھنسا ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ یار ان سے پیسے کچھ لے لو، تقاضا، نفس تقاضا کرتا ہے وہ رشوت لے لو، یہ کہتا ہے لبیک، ٹھیک ہے بھئی لے لو۔ یہ لبیک ہم نے شیطانی کاموں کو لبیک کہا ہے سامنے کرام، نفسانی خواہشات کو ہم نے لبیک کہا ہے۔ اے نفس لبیک، لبیک یا نفس لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ نفس کو کہتے ہیں تیرا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اور حقیقت میں سامعین کرام اگر آپ سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات نفس کو لبیک کہا ہوا ہے، اور ہم اپنے عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے سوا کچھ کوئی بھی نہیں ہے، انا ولا غیری۔ ہر ایک انسان، آپ دیکھ لیں ویسے ہر انسان اپنی جو اس کا علم ہے دین کے متعلق، یعنی ہر انسان دین کے متعلق کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس میں پرفیکٹ ہوں، چاہے وہ دین کے متعلق علم ہے ہی نہیں اس کا، کوئی اس نے نہ علم حاصل کیا ہے نہ کسی علماء کی صحبت۔ جاہل آدمی بھی کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار، جو میری سمجھ ہے، میری سوچ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہر ایک جاہل سے جاہل آدمی کو دیکھیں، دین کے متعلق اس کا ایک فہم ہوگا، اور وہ اپنا فہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو اگر علم کی بات کہو بھی، وہ کہتے ہیں یار میرا اپنا طریقہ ٹھیک ہے۔ تو ہر شخص جو ہے علامہ بنا ہوا ہے آج، کہتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں، یہ دوسرا تو ایسے ہی لگا ہوا ہے، اور کہتا بھی ہے تو اپنے لیے عالم ہوگا، میں تو اپنا بس اپنے حساب سے چلوں گا اور زندگی گزاروں گا۔ بہرحال لبیک کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ بہت، ہم نے جو لبیک کہا ہے نا خواہشات نفسانی کو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ترک کر دینا چاہیے، اللہ کو لبیک کہنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو اور اس کی توفیق سے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا۔ حاجی تو ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، وہاں جا کے لبیک کہتا ہے، لیکن یہاں آپ لبیک کہتے ہیں، یہ لبیک کہنا فرض ہے سامعین اکرام۔ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے تو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے،
قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے. اور یہاں یہ لبیک کا مضمون جو ہے نا، آپ سوچیں اس پہ، لاکھوں حاجی جو ہیں لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، لیکن حقیقی لبیک میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے کہ لبیک حقیقت میں ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے لبیک کہنا ہی اصل لبیک ہے. سامنے کے وہاں تو آپ دیکھیں، میں تو حاجیوں کے احوال نہیں بیان کرتا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فمن حج البیت او اعتمر، نہیں وہ فلا جناح فیہ ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں نہ گالی دو، نہ جھگڑا کرو، نہ خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑو، اور نہ گالم گلوج. جدال، فسوق، ولا رفث ولا جدال ولا فسوق، ایسے کچھ 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو وہاں دیکھیں آپ حاجی کو، یہ حاجیوں سے پوچھیں نا، بات بات پہ لڑتے ہیں، اپنے معلم سے لڑتے ہیں، اور آپس میں لڑتے ہیں، اور بات بات پہ معلم سے لڑتے ہیں، یار تم نے تو اتنے پیسے لے لیے، اور تم نے یہ کہا تھا اور وہ کہا تھا، اور تم نے کیا کیا ہے، اور سارا سفر جو ہے بدمزگی میں اور یہ اس میں گزر جاتا ہے. حج کے اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، ایک جزوی میں بات کہہ رہا ہوں، لیکن کسی یعنی جو رکن ہیں ہمارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ہم نے ضائع کر دیے. دیکھیں نمازی جو ہیں، نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے اثرات نہیں ہوتے. نماز کا اثر کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج معاشرہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے اثرات نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہے، ورنہ تو اثر ہوتا ہے. سامعین کرام، یہ اس کا وہ ہوتا ہے روزے کے اثرات کیا ہیں؟ تقوی، لعلکم تتقون. لیکن روزے کے اثرات نہیں پیدا ہو رہے. لاکھوں لوگ جو ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، اس میں کروڑوں لوگ، میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے 20 کروڑ ہیں تو 2 کروڑ تو روزے رکھتے ہوں گے. مثال کے طور پہ مسلمانوں کا ملک ہے، زیادہ رکھتے ہوں گے، چلیں 10 کروڑ رکھتے ہوں گے. اب 10 کروڑ متقی جو ہے آپ کو خود ہی ہنسی آئے گی کہ 10 کروڑ متقی پیدا ہو گئے، انہوں نے روزہ رکھا ہے، تقوی کی صفت آ گئی. نہیں آتی، وہ صفت نہیں پیدا ہوتی. زکوٰۃ پاک کر دیتی ہے، ہمیں پاک نہیں ہوتا، ہم پاک نہیں ہوتے. پھر حج جو ہے وہ بھی پاک کر دیتا ہے، انسان پاک ہو کے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں وہی حاجی جب جاتا ہے تو پاجی بن کے آتا ہے، الا ماشاء اللہ. حج اپنے اثرات نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ حج نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ تو ساری زبانی کلامی باتیں ہیں سامعین کرام. یہ ایک روایت ہے، دین سے ایک روایت ہے. ایک ہمیں پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی طور پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. ابھی طوطے کو آپ کلمہ پڑھا دیں تو جو طوطا بولتا ہے نا، تو وہ طوطا بولنے لگے گا. تو طوطے کی طرح رٹنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو رٹا سسٹم ہے، یہ سارا دین ہمارا رٹا سسٹم ہے. کسی چیز کے حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. رسول کے پیغام ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. دین کا حاصل کیا ہے یہ نہیں معلوم. کلمے کا اثرات کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ سب کچھ جو ہے لا علمی ہے. اور وہ لبیک پہ میں نے آپ کو یہ کہنا شروع کیا تھا. بہرحال یہ مضمون ہے سامعین اکرام جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تعجب کا ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا.
یعنی جزائے اعمال کا اگر کوئی یہ کہتا ہے اور اس آیت کی روح سے وہ کافر ہے، یعنی ایک کافر ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ جزائے اعمال نہیں ہوگی، دوبارہ اللہ تعالی ہمیں زندہ نہیں کرے گا، ہمیں جزا یا سزا نہیں دے گا، یہ کافر ہے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ جو بات کرتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے اپنے رب سے انکار کر دیا ہے۔ سامعین کرام، بڑے غور طلب یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اولئک الذین کفروا بربہم۔ رب کا معنی آپ کو میں نے کیا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے؟ رب آپ کا مقصود ہوتا ہے، رب آپ کا معبود ہوتا ہے، رب آپ کا محبوب ہوتا ہے، رب آپ کا پروردگار ہوتا ہے، آپ کی ضروریات تمام پورا کرتا ہے۔ یہ سارے رب کے معنی ہیں سامعین کرام۔ تو آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جو کہ اسلامی معاشرہ ہے، جو مسلمان یہاں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے۔ حقیقت میں ہم تو نفس کی بندگی کر رہے ہیں سامعین کرام، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، نفس کی بندگی ہے۔ یہ تو ہم نے تو رب کا انکار کر لیا ہے، عملاً رب کا انکار کر لیا ہے، اور پھر دوزخ کو بھی ہم نہیں مانتے۔ دیکھیں، ہم نہ دوزخ کو مانتے ہیں نہ جنت کو، کیونکہ دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا عمل ہمارے یقین کی شہادت دیتا ہے۔ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں اور یہ جامع الفاظ ہیں، دوبارہ میں ان الفاظ کو کہتا ہوں کہ ہمارا یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ پھر جو ہمارے اعمال ہیں ان سے وہ ہمارے نظریے کی شہادت دیتے ہیں۔ اب ہماری تو ساری طلب جو ہے وہ دنیا کی ہے، ساری خوشی اور غم کا انحصار اور دار و مدار دنیا کے حاصل ہونے یا نہ ہونے پہ ہے۔ دنیا ہی کو ہم نے اپنی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ دنیا کے حاصل ہونے پہ ہم خوش ہیں، اور دنیا کے نقصان پہ ہم ناخوش ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یقیناً آپ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی آپ خوشیاں مناتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کی بانڈ نکل آیا، آپ خوشی منا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کریں۔ اور کاروبار چمک گیا، آپ بڑے خوش ہیں۔ کارخانہ چل گیا، آپ بڑے خوش ہیں۔ آپ کو بڑا عہدہ مل گیا، آپ بڑے خوش ہیں۔ آپ کو وزارت مل گئی، آپ بہت، وزارت ملنے پہ ممبری پہ خوشیاں شروع ہو جاتی ہیں جب الیکشن میں وہ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، یہ خوشیوں کا ہمارے مواقع کیا ہیں۔ کوئی الیکشن میں جیت گیا تو بس وہ ایک حجرے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کے پارٹی ورکر وغیرہ، اور ایک غل غپاڑا مچاتے تھے۔ میں وہ اور حرکتیں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ناچ گانا، فائرنگ، اور یہ ایک عجیب تماشا ہوتا ہے۔ کوئی بڑا مارکس سر ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ وزیر صاحب آتے ہیں، وہ ممبر صاحب آتے ہیں بازار میں، تو ڈھول تماشے، اور یہ پھر جو وزیر بن کے حلف اٹھا کے واپس اپنے حلقے میں آتا ہے تو دروازے بنائے جاتے ہیں اور استقبال ہوتا ہے اور دیگیں پکتی ہیں، وزیر بن گئے۔ یہ دنیا کی جو ہے وہ فریحو بالحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو ایک سامان زیستی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، سامان ضرورت ہے، ایک عارضی فائدہ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے شادی کر لی، اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، خوشیاں منا رہے ہیں۔ بیٹے نے ڈگری لے لی، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا، یعنی یہ دیکھیں، یہ رب سے انکار ہے۔ حقیقی خوشی کیا ہے؟ حقیقی غم کیا ہے؟ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو، بہت بڑے نقصان کی بات ہے، بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا افسوس ہے۔
رب ناراض ہو جائے، رب خوش ہو جائے، بہت بڑی خوشی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اس پہ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ هو خیر مما یجمعون، جو یہ جمع کرتے ہیں نا پیسے ٹکے، اس سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اب قرآن ہے یہ خوشی ہے ہمارے لیے۔ قرآن لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتار دیا، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم سے بات چیت ہو رہی ہے، کس کی؟ ہمارے خالق کی، ہمارے معبود کی، ہمارے محبوب کی، ہمارے مطلوب کی، ہمارے مقصود کی، ہم سے بات چیت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آپ آگ سے بچا لو۔ یہ بات چیت ہو رہی ہے بھائی۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مت مایوس ہو میری رحمت سے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یک دم معاف کرنے والا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہے، یہ خوشیوں کے مواقع ہیں سامعین اکرام۔ رمضان آپ نے گزار لیا، اللہ تعالیٰ نے خوشی کا ایک موقع دیا، عید الفطر، پھر عید الاضحیٰ، یہ خوشی کے مواقع ہیں۔ قربانی آپ نے کی، اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ وہ خوشیاں ہیں، جائز ہیں، وہ ہیں، اصل خوشیاں وہی ہیں سامعین اکرام۔ تو یہ ظاہر کی خوشیاں تو کوئی، یعنی یہ تو جو دنیا دار لوگ ہیں پھر وہ ظاہر پہ ان کے لیے کچھ اور خوشی کے مواقع نہیں ہوتے، اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے تو دنیا کی خوشی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ دیکھیں رب سے انکار کا کیا معنی کہ رب ان کا نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ معبود ہے، انہوں نے رب سے انکار کیا۔ دوبارہ میں یہ جملہ ایک اور انداز سے پڑھتا ہوں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد تسلیم نہیں کرتے، یہ جملہ آپ غور سے سنیں سامعین اکرام، اس میں کسی اسلام کے کسی جو مسلک ہے، جو عقیدے ہیں، کسی کا بھی، سب اس پہ اجتماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ بندگی، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ مقصود نہیں ہے، وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، آپ پھر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنیں گے اگر وہ آپ کا مقصود نہیں ہے، اگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد بن گیا، مقصد زندگی، اب آپ کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی بات سننے کی۔ بھئی مقصود تو وہی ہے، اسی سے پوچھو کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر رب آپ کو بتاتا ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کا سیدھا راستہ ہمیں بتا دیجیے۔ تو کفروا بربہم کا مطلب سامعین اکرام آپ کو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا تھا، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ انکار رب سے کیا ہے کہ آپ رب کو مقصد واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی توحید کے آپ قائل نہیں ہو رہے، عملاً آپ قائل نہیں ہو رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو دنیا بھی ہے میرے مقاصد میں، یہ میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرا بیٹا ہے، میرا مال ہے، دولت ہے، یہ رب سے انکار ہے سامنے۔ اگر اس کی بندگی میں
کسی کو بھی ہم نے شریک کر لیا، اس کے جو ہے نا یہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے وضاحت سے کرتا رہتا ہوں، لیکن ابھی اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ تو یہ انکار ہے رب سے۔ اب رب سے جب انکار ہو گیا، اب میں خلاصہ کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ رب سے جب انکار ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے مقصد واحد نہیں بنایا، پھر آپ اس کی بندگی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ جب بندگی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے قائل نہیں ہیں، آخرت کے آپ قائل نہیں ہیں۔ اب جب رب کی بندگی کو آپ نے تسلیم نہیں کیا اور نہ مانا، رب کو بحیثیت مقصود، مطلوب، محبوب، اب آپ آخرت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر ہے ہمارے جو اعمال ہیں سامعین کرام، جو اعمال ہمارے آج ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے ہمیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بڑی گہری بات ہے سامعین کرام، اگرچہ بڑی بھاری بات بھی ہے اور بڑی گہری بات بھی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات کفروا بربہم، انہوں نے اپنے رب سے انکار کیا۔ رب سے انکار کا معنی سمجھ لیں سامنے کریں کہ آپ رب کو مقصود واحد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب مقصود واحد نہیں ہے تو اب آپ کا وہ معبود واحد نہیں بن سکتا۔ جب نہیں بن سکتا تو اب آپ کے اور بھی معبود ہیں۔ یہ میری خواہشات ہیں، یہ میرا معاشرہ ہے، یہ میرے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے بھی تقاضے میں پورا کروں گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں سامعین کرام۔ قرآن کی آیات کو سوچ سمجھ کے پڑھا جائے تو پھر یہ اس کا حسن ہے، تقاضا ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو مومنوں کا شیوہ یہ ہے کہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ اب یہ آج کا جو سبق ہے آپ اس پہ غور کریں کہ کیا میں نے اپنے رب سے انکار تو نہیں کر دیا کہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔